إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارز بما قسم الله لك تكن واعبد وارز بما قسم الله لك تكن أغنى الناس إلى آخر الحديث. اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے چند الفاظ ذکر کیے گئے. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو اور سجدے کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، رکوع اور سجدے کرتے رہو، یعنی نمازوں کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. حالانکہ نماز، رکوع اور سجدے یہ عبادت میں شامل ہیں، اس کے باوجود اللہ الگ سے یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے رب کی عبادت کرو اور وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرتے رہو، بھلائی کے کام کرتے رہو. کیوں بھلائی کے کام کیوں کریں؟ خیر کے کام کیوں کرتے رہیں؟ رکوع اور سجدے کیوں کرتے رہیں؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو، اچھی زندگی دنیا اور آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کاموں کو کرنا پڑے گا. اور خطاب ایمان والوں سے ہے. ایمان والے یہ نہ سمجھیں کہ میرا دعویٰ ہے ایمان کا، میں تو ایمان لا چکا ہوں، میں تو مومن ہوں، اب مجھے رکوع کی ضرورت نہیں، سجدے کی ضرورت نہیں، رب کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہو. لہذا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ
کہ رکوع اور سجدے بھی ہوتے رہیں، یعنی نمازوں کی پابندی ہوتی رہے، اور جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں تمام عبادتوں کو انجام دیتے رہا جائے، اور وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے خیر کے کام، بھلائی کے کام، اچھائی کے کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 نصیحتیں، 5 پیغامات اور 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اس حدیث پر عمل کر لے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ آدمی کامیاب ہو جائے۔ کوئی سماج، کوئی معاشرہ اس حدیث کو سمجھ لے اور عمل کر لے، وہ آدمی کامیاب ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے کوئی قوم اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے، اس حدیث میں جو جو پیغامات دیے گئے، اگر آدمی صحیح معنوں میں اس حدیث کو سمجھے اور عمل کر لے، وہ ملک اور وہ سماج کامیاب ہو جائے۔ آپ حدیث پر غور کریں گے تو حدیث میں سب سے پہلی بات یا سب سے پہلی جو شروعات ہو رہی ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو علم کا اتنا شوق تھا، قرآن و سنت کی معلومات کا اتنا شوق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگے رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی فکر نہیں تھی، دولت کی فکر نہیں تھی، ان کو فکر اگر تھی تو آخرت کی کامیابی کی تھی اور اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کی تھی۔ آج ہم علم حاصل کرنے کے لیے، دینی پروگرام میں شرکت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کو سیکھنے میں لگا دیا، اور یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھی۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے اس قدر شوقین ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر بات، ہر عمل وہ سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیا، سوال کیا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کن کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ یعنی آپ کن کن لوگوں کو سفارش کریں گے، کن لوگوں کی سفارش آپ کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال تھا کہ آپ یہ بتلا دیں کہ کل قیامت کے دن آپ بھی سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جہنم سے چھٹکارا پا لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سوال کیا گیا تو سوال کا جواب دے دیتے، لیکن نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لیکن بعد میں دیا۔ پہلے کہا، یا ابا ہریرہ لقد ظننت ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث۔ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا، مجھے معلوم تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے، یعنی تو ہی اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو حدیث کا حریص ہے، علم کا شوقین ہے، لہذا علم کی شوقین اگر کوئی آدمی ہوگا، جس کو شوق ہوگا، وہی آدمی اس طریقے کا سوال کرے گا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور ان کے علم کو سراہا، تعریف کیا، کہا کہ اے ابو ہریرہ، جو آدمی علم کا شوق رکھ سکتا ہے وہی اتنا باریک اور اتنا بڑا سوال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ بخاری کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، کل قیامت کے دن
میری شفاعت کے دائرے میں وہی آدمی آئے گا جس نے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، یعنی جس کی زندگی میں توحید ہوگی، جس کی زندگی میں شرک ہوگا، اس کی سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ تو گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے علم کے بڑے شوقین تھے، انہی سے یہ حدیث بھی مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی موجودگی میں موجود تھے، صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، نبی بھی موجود ہیں۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں۔ آپ سوال یہ کرتے ہیں، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے چند باتوں کو سیکھے، چند کلمات کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرے اور ان لوگوں کو بتائے جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ تم میں سے کون آدمی ہے جو تیار ہیں اس نصیحت کو، اس بات کو سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے؟ سوال کر دیا گیا، نبی پوچھ رہے ہیں، سب لوگ خاموش ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ میں ان باتوں کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو سیکھوں گا بھی، سمجھوں گا بھی، عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو بتلاؤں گا بھی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کو اگر کسی چیز کا علم ہو جائے، معلومات ہو جائے، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ عمل کریں۔ آپ کو علم آ گیا، آپ عمل بھی کر رہے ہیں، تو تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیے، دوسروں کو بتلائیے اور یہ بھی نصیحت کیجئے کہ بھائی اس بات کو جان لو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کون ہے جو ان باتوں کو سیکھے، عمل کرے اور عمل کرنے والوں تک پہنچا دے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں ہوں اللہ کے رسول، میں تیار ہوں، میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں، فَأَخَذَ بِيَدِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا پیار سے، محبت کے انداز میں، فَعَدَّ خَمْسًا، اور گن گن کر 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ کہا، حضرت ابو ہریرہ اس کو سیکھ لو، عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچا دینا۔ جانتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات نبی نے جو بتلائی، کہا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، اللہ نے جو جو باتیں، جو جو کام حرام قرار دیا ہے اس سے بچ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ آج ہمارے یہاں تصور یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، سب سے زیادہ نمازی ہو، سب سے بڑا نمازی ہو، اگلی صف میں نماز پڑھتا ہو، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ جو بار بار حج کرے وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ یقیناً ایک نمازی آدمی عبادت گزار ہے، یقیناً ایک آدمی جو بار بار حج کرنے جاتا ہے وہ عبادت گزار ہے، یقیناً وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ عبادت گزار ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گہری بات کہی کہ جو آدمی اللہ نے حرام جن چیزوں کو کیا ہے اس سے آدمی بچ جائے وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ آج آپ تحقیق کر لیں، سروے کر لیں عبادت گزاروں کی، کتنے لوگ ہیں عبادت گزار ہیں لیکن اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ اگلی صف کے نمازی ہیں پھر بھی سود کھاتے ہیں، اگلی صف کے نمازی ہیں پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اگلی صف کے نمازی ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگلی صف کے نمازی ہیں پھر بھی لوگ ان سے محفوظ نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اگلی صف کے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں
لیکن لوگوں کا مال ہڑپے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازی ہیں لیکن ان کے ہاتھ محفوظ نہیں ہیں، ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نمازی ہیں لیکن زبان ان کی محفوظ نہیں ہے، زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، نماز ہو، عبادتیں ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ سارے جرائم ہوں، یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک سوال کیا، صحابہ کرام سے کہا اتدرون ما المفلس، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا آپ کو پتہ ہے مفلس کون ہے، غریب انسان کون ہے؟ سوال صحابہ کرام سے کیا گیا، صحابہ کرام نے جو جواب دیا آج بھی اگر وہ سوال کیا جائے ہمارا بھی جواب وہی ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے رسول ہماری امت کا یا ہمارے سماج کا سب سے بڑا غریب انسان وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، زندگی گزارنے کے وسائل نہ ہو، مکان جائیداد نہ ہو، وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دنیا کا مفلس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، دنیا کے بارے میں کون غریب ہے میں دنیا کے غریب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں۔ نبی کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کون انسان غریب ہوگا اس کے بارے میں سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا غریب اور مفلس وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن نماز بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، لیکن بہت سارے گناہ کر کے آئے گا۔ قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا۔ نمازی ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، یہ سب کام کر کے آ رہے ہیں، اگلی صف کے تو نمازی بھی ٹھہرے ہیں، زکوٰۃ بھی ہے زندگی میں، رمضان کے روزے بھی ہیں، لیکن زبان محفوظ نہیں ہے، ہاتھ محفوظ نہیں ہے، حرام کھا رہے ہیں، دوسرے کا مال ہڑپے ہوئے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اپنے دربار میں حاضر کرے گا، بلائے گا، ایک طرف ظالم کو کھڑا کرے گا، دوسری طرف مظلوم کو کھڑا کرے گا، اور کہا جائے گا، ظالم سے کہا جائے گا نماز پڑھتے تھے اپنی نماز اس مظلوم کو دے دو جس کو تو نے مارا تھا، جس کو گالی دیا تھا، جس کا مال ہڑپا تھا، نماز بھی دو، روزے بھی دو، زکوٰۃ بھی دو۔ بچوں کو خاموش کیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے، لیکن پھر بھی اگر مسئلہ ختم نہ ہو، مسائل حل نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مظلوم نے جس کو ستایا تھا، جس کو مارا تھا، اگر اس نے گناہ بھی کیا ہوگا تو اس کے گناہ اس مجرم کے سر ڈال دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فطرح فی النار، اخیر میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا یہ آدمی نمازی بھی تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو جنت میں چلا ہی جاؤں گا، میرے پاس نماز ہے، روزے ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، مجھے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، لیکن بالآخر ہوتا کیا ہے؟ یہ آدمی جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا تھا اس سے یہ بچتا نہیں تھا، لہذا اس کا مقدر، اس کا انجام جہنم ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نیکیوں کا تصور اور ان کی عبادت کا تصور یا ان کی عبادت کا چرچا لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں بڑا عبادت گزار ہیں، بڑا متقی ہیں، بڑا پرہیزگار ہیں۔ لوگوں کے سامنے نیک بننا بہت آسان ہے، لوگوں کے سامنے نیک بننا اور تقوی کا پرچار کرنا بہت آسان ہے، لیکن تنہائی میں
لوگوں سے ہٹ کر اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس امت کا ایسا بدبخت انسان بھی ہوگا جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اور انتہائی عجیب روایت ہے۔ حدیث کے راوی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، نیکیاں پہاڑ کے برابر ہیں، دکھائی بھی دے رہی ہیں، چمک بھی رہی ہیں، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ہوا میں اڑا دے گا، یعنی ان نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اللہ ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، اور ایک مومن کو جب یہ حدیث سننی چاہیے تو کان کھڑے ہو جانی چاہیے کہ آخر وہ کون سا انسان ہے جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر جا رہا ہے، لیکن نیکی ہوا میں اڑا دی جا رہی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ رہی ہے۔ ثوبان کہتے ہیں، صفہم لنا جلہم لنا الا نکون منہم ونحن لا نعلم، صحابہ ایسے تھے، بڑے فکر مند ہو گئے۔ ثوبان کہتے ہیں، اللہ کے رسول آخر وہ کون بد نصیب ہے، آخر وہ کون انسان ہے، ذرا اس کے بارے میں کلیئر کر دیجئے، صاف صاف بتلا دیجئے کہ وہ کون انسان ہے جو اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، پھر بھی اس کی نیکیاں ہوا میں ختم کر دی جائے گی، بکھیر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ وَمِن جِلْدَتِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ، وہ تمہاری ہی قوم کے لوگ ہوں گے، وہ اسی امت کے لوگ ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی ساتھ رہتے ہوں گے، اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، زندگی گزارتے ہوں گے۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، جس طریقے سے تم تہجد ادا کرتے ہو وہ بھی تہجد ادا کرتے ہوں گے، رات میں تہجد ادا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جب تک رہتے ہیں نیک بنے رہتے ہیں، لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جیسے ہی تنہائی میں جاتے ہیں، لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اکیلے میں جاتے ہیں، اللہ نے جو جو حرام کیا ہے، جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ تمام حرام کام کر جاتے ہیں، عبادت گزار رہے ہیں، چپکے چپکے سود بھی کھا رہے ہیں، چپکے چپکے رشوت بھی لے رہے ہیں، لوگوں سے ہٹ کر دوسروں پر ظلم بھی کر رہے ہیں، گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں، عبادت گزار بھی ہیں۔ تو عبادت اور عابد وہ انسان نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے عبادت کا پرچار کرے، حقیقت میں عبادت گزار بندہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے جس طریقے سے نیک بنا رہے، تنہائی میں بھی نیک ہو۔ معاف کیجئے گا، آج لوگوں کا بالخصوص نوجوانوں کا جو تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، گناہوں سے پاک نہیں ہے، گناہوں سے پاک نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نیک ہیں لیکن تنہائی میں، رات کے سناٹے میں ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں۔ اگر نیکیوں کو بچانا ہے تو جس طریقے سے لوگوں کے سامنے ہم نیک ہیں، تنہائی میں بھی نیک ہوں، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ غافل نہیں ہے، تنہائی میں بھی رب العالمین جانتا ہے۔ تنہائی تو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان دلوں کے اندر کیا سوچتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا نیک انسان وہ ہے اللہ نے جو جو چیزیں حرام کیا ہے انسان اس سے بچ جائے،
اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، ایک مسلمان کو چاہیے اسے سود سے بچ جائے۔ رشوت حرام ہے، انسان رشوت سے بچے۔ حرام کمائی حرام ہے، حرام سے بچے۔ زنا حرام ہے، انسان زنا سے بچے۔ ظلم حرام ہے، انسان ظلم سے بچے۔ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا شرک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ اے لوگوں آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام قرار دیا ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، جس میں سر فہرست سب سے پہلی بات جو ذکر کی، کہا ان تشرک باللہ شیئا، اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی انسان بچتا ہے، ڈرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ تو اے ابو ہریرہ، سب سے زیادہ عبادت گزار تو بندہ بن جائے گا جب تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے گا۔ نمبر 2، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے ابو ہریرہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، جو تیرے رزق میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، قسمت میں لکھ دیا ہے، تو اس سے راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ آج ہر انسان کو سب سے بڑا آدمی بننے کی خواہش ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں رچ پرسن بنوں، میں مالدار آدمی بنوں۔ کوئی آدمی غریب رہنا نہیں چاہتا ہے، کوئی آدمی فقیر رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ سب سے بڑا مالدار آدمی بننا چاہتے ہو، اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر اطمینان رکھو، صبر کرو، قناعت کرو، راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑا سیٹھ بن جاؤ گے۔ آج سب سے بڑا مالدار کون؟ جس کے پاس سب سے زیادہ روپیہ پیسہ ہو، سب سے بڑا مالدار۔ جس کے پاس بہت سارے مکانات ہو، بہت ساری دکانیں ہوں، بہت زیادہ زمین و جائیداد ہو، کروڑوں کا مالک ہو، سب سے بڑا سیٹھ۔ نبی فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا سیٹھ نہیں ہے، سب سے بڑا مالدار نہیں ہے۔ سب سے بڑا مالدار وہ آدمی ہے کہ اللہ نے جتنا لکھا ہے، 1,00,000 1 کروڑ لکھا ہے اس پر بھی خوش، 10 روپیہ لکھا ہے اس پر بھی خوش۔ اگر خوش نہیں ہے تو 10 روپیے کا بھی انکار کر دیں گے، کروڑوں کا انکار کر دیں گے۔ ترمذی کی اور مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ انسان کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے، وہ یہ کہ انسان ہمیشہ ترقی کی راہ جب طے کرتا ہے نا تو اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کے تصور سے باہر کی چیز ہے، وہ اس میں فیل ہے، ناکام ہے۔ ہمیشہ اپنے سے آگے والے انسان کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ مالدار انسان کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت ساری نعمتیں دے رکھا ہے، لیکن اپنے آپ کو حقیر سمجھ لیتا ہے، اپنی دولت کا انکار کر دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم۔ دنیا داری کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں جو تم سے نیچے کے انسان ہے، جس کے پاس دولت اور مال کی کمی ہے، مکان کی کمی ہے، اس کو دیکھ، اپنے سے اوپر والے انسان کو مت دیکھ۔ اگر دیکھنا ہے تو دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں جو سب سے زیادہ اونچے اخلاق والا ہے، سب سے زیادہ دیندار ہے، تو اس کو دیکھ۔ لیکن دنیا کے معاملے میں جو سب سے نچلے طبقے کا آدمی ہے اس کو دیکھ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر اوپر والے کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دیا ہے اس کی بھی ناقدری کرو گے، اللہ پر طرح طرح کے اعتراضات کرو گے، الزام لگاؤ گے، اللہ تو نے فلاں کو اتنا دیا ہے مجھے کچھ نہیں دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت کچھ دیا ہے۔ اس لیے شریعت کا قاعدہ ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے۔ نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مالدار وہ آدمی ہے
جو اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جایا جائے، خوش ہویا جائے، زیادہ کی فکر اور زیادہ کی لالچ میں نہ پڑا جائے، ورنہ نعمت کی ناقدری کریں گے۔ نمبر 3 کہ اے ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ تیسری نصیحت اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر۔ آج کم و بیش ہر ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے بارے میں شکایت ہے کہ بھائی میرا پڑوسی ٹھیک نہیں ہے، میرے بغل کے لوگ اچھے نہیں ہیں، کسی سے بنتی ہی نہیں ہے، کسی سے جمتی ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو شکایت ہے، حالانکہ میرے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں بھی آپ کے پڑوسی کو شکایت ہے کہ آپ بھی اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے شریعت کا قاعدہ ہے کہ پہلے آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کریں، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی باتیں ذکر کی، اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، شرک سے بچنے کی تاکید کی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی، رشتہ داروں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی۔ وہیں کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، چاہے پڑوسی دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق انسان کے ڈائریکٹ ایمان سے ہے، ایمان سے ہے۔ اگر ہمارا تعلق پڑوسی سے اچھا نہیں ہے تو ایمان میں نقص ہے، کمی ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ تم میں جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون آدمی مومن نہیں؟ نبی فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہے جس کی شرارت اور جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے غور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برابر جبریل جب بھی آتے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے، پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننتہ انہ سیورثہ، جب جبریل آتے، بار بار جبریل آتے، جب بھی جبریل آتے پڑوسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کرنے لگا، یہ سمجھنے لگا شاید وراثت میں بھی ان کو حصہ دینا نہ پڑ جائے، پڑوسی کو زمین و جائیداد میں سے بھی حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ اتنی نصیحت، اتنی تاکید اللہ کے نبی کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید کی جاتی پڑوسی کے بارے میں، یہاں تک کہ نبی نے کہا یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، اے ابو ہریرہ جب گھر میں سبزی وغیرہ بنایا کرو، گوشت وغیرہ بنایا کرو، فاکثر ماءها، چلو گوشت نہ دینا، سبزی نہ دینا، ذرا پانی بڑھا دینا، شوربہ بڑھا دینا، شوربہ ہی اپنے پڑوسی کو دے دینا، وتعاہد جیرانک، اپنے پڑوسی کا خیال کرنا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، تو مومن بن جائے گا، یعنی پکا مومن بن جائے گا۔ نمبر 4 وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اے ابو ہریرہ جو چیز اپنے لیے تو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کر، تو مسلمان بن جائے گا، تو حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے گا۔ آج ہر انسان کی خواہش ہے کہ لوگ میرا خیال کریں، لوگ میری عزت و آبرو کا خیال کریں، ہر آدمی کی خواہش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ کی دولت محفوظ رہے، آپ کا گھر محفوظ رہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا خیال کریں، دوسرے مسلمان کے گھر کا خیال رکھیں، دوسرے مسلمان کی دولت کا خیال رکھیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں،
اچھائی اپنے لیے پسند ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی اچھائی پسند ہونی چاہیے۔ برائی سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ دوسرا مسلمان بھائی بھی برائی میں ملوث نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو صحیح معنوں میں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور آخری بات، آخری نصیحت نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، اے ابو ہریرہ بہت زیادہ مت ہنسو، بہت زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس انسان کی فکر، جس انسان کا مشغلہ، جس انسان کا کام صرف ہنسنا ہنسانا ہو، یاد رکھیے گا اس انسان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس انسان کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، وہ آدمی غیر ذمہ دار ہے۔ جو آدمی ذمہ دار ہوگا، جس آدمی کے ذمے کچھ کام ہوگا، وہ آدمی زیادہ ہنسے گا نہیں۔ اور ایک مومن کا مقصد صرف ہنسنا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جو آدمی غیر ذمہ دار ہوگا وہی ہنسے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے میرے صحابہ جو کچھ میں دیکھتا رہتا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں، حقیقی معنوں میں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم، ہنسو گے کم۔ اس لیے یہ جو فکر دیا جاتا ہے، یہ جو سوچ دی جاتی ہے کہ بھائی ہنسنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے، ہنسنا جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ منع ہے، آپ ہنسیے، لیکن مشغلہ آپ کا کام ہی صرف ہنسنا ہنسانا ہو جائے تو ثابت یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اور ایک مومن کی زندگی کا مقصد صرف ہنسنا ہو جائے، آخرت کو بھول جائے، قبر کے عذاب کو بھول جائے، حساب و کتاب کو بھول جائے، یہ ایک مومن کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں زیادہ ہنسنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، ریزن اور سبب بھی بتلایا گیا ہے، ولا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسو گے دل مردہ ہو جائے گا۔ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں، 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نصیحت بتلائی تھی، اور پیغام رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین شریعت کے جو کام ہیں، جو احکام ہیں، یا جن چیزوں سے رب العالمین نے منع کیا ہے، رب العالمین ہمیں اس سے رک جانے کی توفیق نصیب فرما، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور کتاب و سنت میں منع کردہ چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔